تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے ایک ایسے عظیم واقعہ کا بیان سنیں گے جو ہر دور کے انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ طاقتور، دولت اور حکومت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ فرعون مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس عظیم لشکر، بے شمار خزانے اور وسیع سلطنت تھی۔ وہ اتنا متکبر ہو گیا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل پر سخت ظلم کیے، ان کے بیٹوں کو قتل کروایا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ ہمیشہ کمزور رہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دے، اور فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سن سکیں، سمجھ سکیں اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے نرمی اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن فرعون نے تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنی طاقت پر غرور کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ عصا اژدہا بن گیا اور ہاتھ روشن ہو گیا، مگر فرعون نے انہیں جادو قرار دیا۔ اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کیا۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو اللہ کے معجزے سے ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا۔ اس نے انہیں سخت سزاؤں کی دھمکیاں دیں، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے لے جائیں۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی عصا لگا، سمندر اللہ کے حکم سے پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون غرور میں اندھا ہو کر اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت توبہ قبول نہ ہوئی کیونکہ موت سامنے آ چکی تھی۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سبق لینے، ظلم سے بچنے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔